الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اور آپ دیکھیں کسی اور فیلڈ میں ایسے نہیں ہیں، آپ میڈیکل انجینئرنگ کہیں پہ بھی لے لیں، کوئی میڈیکل کی کتابیں گھر میں پڑھ پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن جاتا، لیکن دین کا علم کیا اتنا فارغ ہے کہ اس کے لیے نہ کسی استاد کی ضرورت ہے، نہ سیریسنس کی ضرورت ہے، نہ اسٹوڈنٹ بننے کی ضرورت ہے۔ بس ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی بس برتن دھوتے، گاڑی چلاتے، ٹی وی دیکھتے یا واٹس ایپ کے اوپر بس تھوڑی ویڈیوز دیکھ کے بہت بڑی میں جو علم کی باتیں آ گئی ہیں، مجھے تو دین کا سارا علم آ گیا، ہمیں کچھ اور سیکھنے کی ضرورت نہیں، سب پتہ چل گیا ہمیں، گوگل کے اوپر کر کر کے دیکھ کے تو چلو چیز مسئلوں کے حل نکال لی۔ تو کیوں نہیں آپ ایسے کرتے کہ اگر کبھی بیمار ہو تو دوائیاں بھی یہیں سے گوگل سے پوچھ کے لے لیا کریں، کیوں ڈاکٹر کے جاتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں یہاں پہ الا ان تعلمنی تھا، نی، لیکن یہاں پہ یا گر گئی، کیوں؟ علماء کہتے ہیں اتنا پیارا نقطہ اس میں بھی کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے ایکسائٹڈ تھے سیکھنے کے لیے، اتنے بے چین تھے سیکھنے کے لیے کہ تعلمنی بھی نہیں کہا، بس تعلمنی مما علمت رشدا نہیں، وہ بس بچ بچ جا رہے ہیں اور بے چین ہے کہ بس مجھے سکھا دیں کسی طرح۔ سبحان اللہ، ان کا شوق، ان کا جذبہ، ان کی کمٹمنٹ دیکھیں تو صحیح۔ اور کس میں سے؟ علمتا رشدہ، رشد میں سے۔ رشد کیا ہوتی ہے؟ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، سمجھ بوجھ، راستی، ہدایت، یہ خاص علم ہے۔ علم کا لفظ نہیں آیا یہاں پر، رشد کا آیا، جس میں بھلائی ہو، کیونکہ علوم بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں سے علم کا لینے کا ادب بھی ہمیں آیا۔ ادب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ علم کا بھی ادب ہوتا ہے۔ امام شافعی نے امام مالک سے علم لیا، پھر اس کے بعد جب علم لے لیا، حالانکہ موتا امام مالک ان کو یاد تھی، امام شافعی کو جب اب یہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا، ان کی امی ان کو لے کر آئی امام مالک کے پاس، تو انہوں نے پوچھا بھئی قرآن حفظ ہے، یہ ہے، سب حفظ ہے، یہ ہے، اشعار بھی کئی آتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میرے کریڈنشل سب سے بڑی تو بات یہ کہ مجھے موتا امام مالک جو ہے مجھے زبانی یاد ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہیں بیٹھے، پھر کئی سال علم لیا۔ جب علم لے لیا تو لوگوں نے، باقی لوگ تو چلے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں ابھی تک، آپ کیوں ابھی تک پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے علم لے تو لیا۔ فرمایا کہ اب میں علم کا ادب سیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں علم کا ادب سیکھ رہا ہوں۔ علم ادب کے ساتھ ہی آتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر آپ کے نزدیک ٹیچر کی کوئی اہمیت نہیں ہے نا، کوئی حیثیت نہیں، وہ آپ کو ایسے لگتا ہے یہ کیا چیز ہے، اس سے زیادہ تو مجھے ہی پتا ہے، تو یقین جانیں آپ 100 سال بھی اس استاد سے سیکھتے رہیں گے، آپ کو نہیں آئے گا علم، نہیں آئے گا، یہ میں آپ کو لکھ کے بتا دوں۔ علم کے لیے، علم جس سے آپ لیتے ہیں اس کا ادب ضروری ہے۔ جہاں پہ بھی آپ جائیں، کسی قسم کا بھی علم لیں۔ اور اتنے بڑے پیغمبر بھی اپنے آپ کو کیسے ان کے سامنے بچھا رہے ہیں، کیسے ان کے سامنے وہ عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں مما علمت رشدا، من یہ تبعیضیہ ہے، بعض اس میں سے جو علم آپ کو سکھایا گیا، یعنی جو آپ کو سکھایا گیا اس میں سے، یعنی ایک اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سارا کچھ ہی مجھے علم دے دیں، بس اب مجھے اپنے جتنا علم سکھائیں جتنا آپ کے پاس ہے، نہیں، اس میں سے مہربانی کر کے مجھے کچھ تو علم دے دیجئے۔
یہ کتنی ادب کی اس میں بات ہے. دوسرا یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ انعام فرمایا کہ آپ کو سکھایا، تو آپ بھی میرے ساتھ مہربانی کریں کہ آپ مجھے سکھا دیں. اور دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی صرف کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ طالب علم بنا دیا. نہیں جاؤ ابھی اور سیکھنا ہے تمہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا علم مکمل ہو. میں نے جیسے آپ کو بتایا خضر علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے وہ، اور نہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس ہے، نہ میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو اس لیے کوئی بھی مکمل نہیں. آپ کے پاس کتنا بھی علم ہو پھر بھی سیکھنے کی اور ہر ایک کو ضرورت. سورہ یوسف میں ہم پڑھ نہیں رہے کہ پڑھا ہے ہم نے کہ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے. تو اس لیے کبھی اپنے آپ کو نہ سوچیں کہ میں بہت بڑی عالمہ بن گئی، میں عالمہ، میں فاضلہ، میں پتہ نہیں کیا. بہت سارے لوگ تو اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، عالمائیں کہلاتی ہیں. تو آلویز انسان کو طالب علم رہنا چاہیے. اور پھر یہ بات بھی علماء نے کہی ہے کہ علم جو ہے نا، سیکھنا بھی ایک چیز اور سکھانا ایک اور چیز ہے. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو اپنی قوم کے اندر علم سکھاتے رہتے، نہ آتے، لیکن انہوں نے ان کو چھوڑ کے علم سیکھنے کو اب زیادہ ترجیح دی کہ میں سیکھنے جانا چاہتا ہوں. اور نہ سکھانے والے بھی تو بن سکتے تھے، وہیں پہ سکھاتے رہتے بس. اور اس سے پتہ چلتا ہے، اور علم تا رشدہ سے پتہ چلا نا کہ ایسا خاص علم جو بھلائی کا علم ہو، جو نفع مند علم ہو، جو راستی والا علم ہو. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے نا مسنون دعاؤں میں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے نفع مند علم عطا فرما. کیونکہ بعض دفعہ انسان ایسے علوم بھی حاصل کرتا ہے جن کا کوئی نفع نہیں ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ تو نہ آخرت کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھو، اور علم سیکھنے کے لیے سکینت اور وقار اختیار کرو. ٹھہراؤ یعنی اپنے مزاج میں ٹھہراؤ لاؤ، اور تواضع اختیار کرو یعنی عاجزی کا مظاہرہ کرو. یہ حدیث ہے. تو تواضع کے بغیر کیسے علم آ سکتا ہے؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ قال، انہوں نے فرمایا، کس نے؟ خضر علیہ السلام نے، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اس سے پتہ چلا کہ بعض دفعہ استاد دیکھ کے یہ بھانپ لیتا ہے کہ یہ شاگرد جو ہے نا یہ والا علم نہیں حاصل کر سکے گا، یا وہ یہ، یا شاید بعض مفسرین نے کہا کہ شاید خضر علیہ السلام نے اس لیے یہ فرمایا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کتنے کمیٹڈ ہیں، یا ان کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم ہے، اور خضر علیہ السلام کئی ایسے کام کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں منع ہے، تو پھر وہ صبر نہیں کر سکیں گے. جیسے آپ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام جب وہ قبطی کے ساتھ وہ بنی اسرائیلی شخص لڑ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہو گئے، اس لڑائی میں کود پڑے، وہ انہوں نے بیچ بچاؤ کی کوشش شروع کر دی. ان سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو وہ مطلب اس کے اندر نہ جائیں اور نہ کچھ بولے. تو ان سے کیسے صبر ہونا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ علم کے لیے دوسری کیا چیز ضروری ہے؟ صبر. ابھی تک آپ کو علم کے کیا آداب پتا چلے؟ اپنے کسی استاد سے علم سیکھنا، یہ بھی پتا چلا کہ استاد کی اوبیڈینس کرنا، کہ جو وہ بات کہیں اس کو ماننے تو صحیح، یہ نہیں کہ ہم نے نہیں ماننی. یہ بھی پتا چلا کہ اس کے اندر علم نافع کے لیے علم طلب کرنا، اور پھر علم کے لیے تواضع اختیار کرنا، عاجزی کرنا، وہ اجازت لے رہے ہیں بڑی ریسپیکٹفلی. اور پھر یہ کہ صبر. اگر آپ کہیں کہ میں پہلے دن ہی آئی ہوں مجھے سارا کچھ سکھا دیں، تو نہیں ہو سکتا.
جو ہمارا پہلا کورس تھا اس میں آج تک مجھے یاد ہے ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی تو اسٹوڈنٹ سے اتنے اس کے بعد سوال جواب کا جب سیشن ہوا اتنے سوالات پوچھے، اچھا یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، وہ بتائیں، وہ یعنی وہ ابھی بات آئی نہیں، ابھی سورہ فاتحہ کی بسم اللہ چل رہی ہے وہ بنی اسرائیل کا پوچھ رہے ہیں، ان کا پوچھ رہے ہیں. تو علم صبر کے ساتھ آتا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں جب کورس شروع ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے سوالات ایک جگہ لکھ لیں، جب کورس ختم ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ان سوالات کے جوابات آپ کو مل چکے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑا، اتنی عرصہ پڑھنا پڑا. اور اگر کہیں کہ بھئی آج ہی بس حلوہ بنا کے ہمیں کھلا دیں اور ایک دن میں ہی ہمیں بس سارا آ جائے اور بس ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں اتنا صبر کر سکتے، یہ نہیں پھر علم آئے گا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ صبر کریں گے بھی کیسے؟ اب وہ ان کو خود ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ آپ خود کیسے صبر کریں گے اس بات پہ جس کی آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے، اس کی پوری خبر کا، اس کی پوری سمجھ کا. یعنی ایک چیز کے کئی اینگلز ہوتے ہیں نا، تو آپ احاطہ نہیں کر سکیں گے. آپ ایک سائڈ سے دیکھیں گے وہ آپ کو غلط لگے گی، تو اس کے اوپر پھر آپ صبر کیسے کریں گے؟ تو ہے تو بھی یہی اس کا بڑا ایک سگنیفیکینس ہے یہاں پہ. یہ نہیں کہا کہ اگر آپ اس کے اوپر جو آپ کو پتا نہیں ہے، نہیں احاطہ نہیں جس کا آپ کر سکتے، آپ کو پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جس کی. پوری انڈرسٹینڈنگ تبھی ہوتی ہے جب ہر اینگل سے چیز کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے. ہم دنیا میں صرف ایک اینگل سے دیکھتے ہیں نا، اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہمیں اس کے باطن میں چھپی ہوئی چیز نہیں سمجھ آتی، لیکن وہ بھی اس کا ایک اینگل ہے نا. تو یہ بھی ایک اچھے استاد کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے شوز میں آ کے دیکھے کہ اس کے کیا مسئلے ہیں، اس کو یہ کیا کس چیز سے دو چار ہو سکتا ہے، کس پریشانی سے دو چار ہو سکتا ہے. تو اس کی مشکل کو سمجھ کے پھر اس طرح اس کو ایڈریس کرے. انہوں نے یہ نہیں فرمایا تم کہاں صبر کرو گے، کہاں تمہارے اندر اتنا صبر ہے. بعض لوگ اس طرح اسٹوڈنٹس کو پٹ آف کر دیتے ہیں کہ جب وہ ان کو ڈسکریج کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ ہارش ہوتے ہیں، جب ان کو کہتے تمہیں کہاں آئے گا، تم نہیں صبر کر سکتے، ارے کہاں تم سے صبر ہوگا، چھوڑو تمہارے بس کا کام ہی نہیں ہے. ایسے نہیں کہا، بلکہ آئی انڈرسٹینڈ، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ تم صبر کر رہے ہو، کہ بھئی کیسے تمہاری طاقت میں ہی نہیں ہوگا کیونکہ تمہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی ان چیزوں کی. اب موسیٰ علیہ السلام تو ڈٹرمنڈ ہے کہ میں نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے واقعی اگر اتنا ہی مشکل کام ہے تو بھائی میں تو جا رہا ہوں واپس. اچھا اتنا مشکل ہے، اس میں اتنا صبر کرنا پڑے گا، بھائی ہم سے تو نہیں ہوتا. بہت لوگ کہتے ہیں نا اچھا یہ بھی پڑھنا پڑے گا، اچھا ترجمہ بھی یاد کرنا پڑے گا، یہ تو نہیں ہم سے ہو سکتا. بھائی ٹھیک ہے، ہم تو نہیں، ہم سن لیں گے لیکن ہم پڑھ نہیں سکتے، کمٹمنٹ نہیں کر سکتے. بھائی اسٹوڈنٹ کے طور پہ نہیں آ سکتے، مجھے اسٹوڈنٹ ہی بن رہے ہیں. اب وہ یہ نہیں کہتے تو کیا ہوا، میں نے تو آپ کے ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے نا، واچ ہی کرنا ہے نا، واچ اینڈ لرن ہی کرنا ہے، اس میں صبر کی کیا بات ہوگی. نہیں، وہ آگے سے اپنی پوری فل کمٹمنٹ دکھاتے ہیں، یعنی اپنے استاد کو وہ خوش کر دیتے ہیں یہ کہہ کے ستجدنی انشاءاللہ صابرا، میں انشاءاللہ، یعنی اپنے اوپر بھروسہ کر کے نہیں، اللہ نے اگر چاہا تو میں صابرہ. صابرہ جو ہے نا وہ اسم فاعل ہے، اس میں بہت زیادہ صبر، یعنی جو انسان صبر ہی کرنے والا، صبر کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، وہ کرنے والا ہوں. تو میں آپ کو صبر کرنے والا ملوں گا، یعنی آپ مجھے ایسا پائیں گے بلا آسی لک امرا، میں آپ کی نافرمانی تو کروں گا ہی نہیں، کسی حکم میں بھی نہیں. آپ دیکھیں فرما برداری کی بات سمجھ آئی نا. کون کہہ رہا ہے؟ یوشع بن نون نہیں کہہ رہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. وہ تو ہوتے تو پھر بھی چلو، ایک نوجوان تھے اور ایک لڑکے تھے، ان کے خادم تھے، اتنے بڑے پیغمبر. اب تھوڑی دیر کے لیے اس لیے میں نے آپ کو شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ دوبارہ یاد دہانی کرائی، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کی، کہ کتنی بڑی ہستی ہے موسیٰ علیہ السلام، اور جس کے ساتھ زمین پہ اللہ تعالیٰ خود بات کر لے. ہم بتائیں گے کسی اور کے ساتھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بات کی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے, وہاں پہ کلام کیا. اس زمین پہ سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کسی اور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی بات نہیں کی. وہ موسیٰ ہیں جو کہہ رہے ہیں میں آپ کی کوئی بات رد نہیں کروں گا. تو اس سے استاد کی تعظیم, ان کا ادب, ان کے سامنے کیسے ایک شاگرد کو ہونا چاہیے, وہ یہ پتہ چلتا ہے ہمیں. اصل میں آج کے دور میں ایسا ہے کہ کوئی بھی انسان یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس علم ہو سکتا. سارے کہتے ہیں ہمیں یہ کیا چیز ہے, وہ چیز ہی نہیں ہے. مجھے سارا کچھ پتا ہے, میں نے کیوں کسی سے پڑھنا, یا چلو پڑھ بھی لیتا ہوں لیکن اتنا بھی کیا. حالانکہ حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ جس سے میں نے ایک لفظ بھی سیکھ لیا میں اس کا غلام ہوں. ایک لفظ بھی, سبحان اللہ. تو اور یہاں پہ دیکھیں انشاءاللہ کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ کو ہم نے اس صورت میں پہلے بھی دیکھا کہ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کو, اور یہاں پریکٹیکلی بتا دیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر بھی انشاءاللہ کہتے تھے. قالا, اب انہوں نے ایک شرط رکھ دی خضر علیہ السلام نے, فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. انہوں نے کہا پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہی ہو تو پھر دیکھنا مجھ سے کچھ سوال نہ کرنا کسی چیز کے بارے میں جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بیان کر دوں, اس کا خود نہ ذکر کر دوں. یعنی مجھے بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں, یہ میری شرط ہے میرے ساتھ رہنے کی کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ بیچ بیچ میں مجھ سے نہیں پوچھیں. دیکھیں نا, آپ خود بھی ویسے بھی دیکھیں کہ کوئی بھی کوئی کام کر رہا ہو, مثلا ابھی میں لیکچر دے رہی ہوں, اب آپ بیچ میں اگر سوال کرنا شروع کر دیں تو کیا لیکچر مکمل ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو اب انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرنا, یہی ان کی ایک ہی شرط تھی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کوئی شرط رکھ سکتا ہے اپنے پڑھانے کے لیے, مثلا ہے کہ آپ ہوم ورک کر کے آیا کریں گے, آپ یہ کیا کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, فن طلقہ, تو وہ دونوں چل دیے. کون دونوں؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. اچھا, یوشع کہاں گئے؟ اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا ذکر اس لیے نہیں کہ مین کیریکٹرز یہ ہیں اور یہ چلے تو وہ تو بس ویسے ہی پیچھے تھے نا, ان کی تو نہیں ہے کہانی. لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں, ان کو وہیں پہ چھوڑ دیا اور یہ دونوں آگے گئے کیونکہ انہوں نے ان سے سیکھنا تھا نا, تو ان کو وہاں پہ چھوڑا انہوں نے اور یہ آگے چل دیے. اچھا, حتی اذا رکب فی السفینہ, یہاں تک کہ دونوں سوار ہو گئے کشتی میں. تو کشتی میں کیسے سوار ہو گئے؟ اب یہ دیکھیں نا, وہ سمندر کے پاس ہیں, آپ کو پتا ہے ہم بات کر رہے تھے ابھی کہ وہ جا رہے تھے اور پھر وہ مچھلی سمندر کے اندر چلی گئی اور پھر ایسے سب ہوا. تو اس کا مطلب سمندر کے پاس ہے, وہیں پہ ان کو یہ ملے تھے. اب دونوں چلنا شروع گئے. اب یہ علم کا سفر ان کو, جس کو رحلہ کہتے ہیں, علم کا سفر ان کا شروع ہو گیا. اب چلتے جا رہے ہیں تو قریب سے ایک کشتی گزرتی ہے. تو انہوں نے ان کشتی والوں سے کہا کہ آپ ہمیں کشتی میں سوار کر لیں, پار کرا دیں. ان لوگوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا. یہ آتا ہے کہ پہچان لیا کہ وہ یہ بڑے کوئی نیک بزرگ ہستی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بغیر کرایہ لیے تو کشتی میں سوار کرتے ہیں. جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو روایات میں آتا ہے کہ ایک عصفور, چڑیا, ایک آگے کشتی کے اس پہ بیٹھ گئی نا, اس کی سائڈ پہ کشتی کے. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ, ابھی غور سے سنیں, اے موسیٰ, میرا اور تمہارا علم ملا کے بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا نہیں ہے جتنا اس چڑیا کی چونچ میں جتنا پانی ہے سمندر کے مقابلے میں. یعنی میرا اور تمہارا علم ملا کے بھی اتنا نہیں ہے. یہ جو ڈراپ اس چڑیا نے سمندر سے لیا, اس کی چونچ میں جو ڈراپ آف واٹر ہے, یہ بھی نہیں ہے, اتنا بھی نہیں ہے میرا اور تمہارا علم. کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ کین یو امیجن کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام, اتنے بڑے پیغمبر,
اور وہ بھی کتنی بڑی ہستی علم والی, اور وہ دونوں کا ملا کے بھی نہیں اتنا. اور ہم آج اپنے علم کو کتنا سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں ساری باتیں علم کی, ہمیں حکمتیں سمجھ آنی چاہیے, یہ سمجھ آنا چاہیے. ہمیں کیسے سمجھ آ سکتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا علم اتنا کم ہے, کہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا یہ ڈراپ آف واٹر ہے سمندر کے مقابلے میں. یہ انہوں نے تشبیہ دے کے اندازہ دلایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے اور ہمارا علم کتنا کم ہے, دونوں کا ملا کے بھی کتنا کم ہے. تو قالا, اس نے کہا, اچھا پھر سفینتی خارا کہا تو اس نے پھاڑ دیا اس کو. اچھا اب یہ جو تھے نا غریب سے کوئی لوگ تھے, مچھیرے تھے, اب انہوں نے ایک تو فری کے اندر ان کو بٹھا لیا اپنی کشتی میں. تو اب خضر علیہ السلام گئے اور جا کے انہوں نے کشتی میں ایک تختہ کھیڑ دیا اور کشتی میں سوراخ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام تو بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. قالا خرقتها لتغرق اہلها, آپ نے اس کو پھاڑ دیا کشتی کو تاکہ سارے اس کے رہنے والے یعنی جو اس کے اندر سوار ہیں لوگ وہ سارے ڈوب جائیں. لقد جئت شیئا امرا, آپ نے تو بہت بھاری کام کیا, یہ آپ نے کیا کر دیا. وہ صرف کہنے کے بعد رک نہیں گئے, اور یہ سوال نہیں تھا, یہ ایک یعنی اعتراض تھا کہ اس چیز کو آپ نے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا اور مفت میں ہمیں بٹھایا, آپ بجائے اس کے ان کے احسان مند ہونے کے آپ یہ کر رہے ہیں. ان کو یہ لگا کہ یہ تو ظلم ہے. اور ظاہر ہے امر بالمعروف و نہی المنکر کا جو فریضہ ہے, ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. تو کہاں وہ اللہ کے پیغمبر کہاں چپ کر کے بیٹھ سکتے تھے کہ انہوں نے ایک برائی دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہا ہے آپ اس کی الٹا اس کا نقصان کر رہے ہیں, اور کس بات پہ کر رہے ہیں, اور ویسے بھی سب ڈوب جائیں گے. تو ان کی طرف سے تو ایک جینوئن بات تھی نا. اور یہ نہیں کہتے میں ڈوب جاؤں گا یا آپ ڈوب جائیں گے, ہم اتنی بڑی شخصیات ہیں تو ہم ڈوب جائیں گے, نہیں, یہ لوگ ڈوب جائیں گے جو یہاں پہ. اس سے پتہ چلتا ہے جو پیغمبر ہوتا ہے نا وہ اتنا خیر خواہ ہوتا ہے انسانیت کا, اس کو لوگوں کا درد ہوتا ہے. اللہ اکبر. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. یہ انہوں نے ایک وارننگ دی, فرسٹ ریڈ ٹکٹ. یہ تو آپ کے ساتھ پہلے ہی میری بات ہو چکی ہے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت, فوراً موسیٰ علیہ السلام کو ریئلائز ہوا کیونکہ بھول گئے تھے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلی غلطی تھی نا وہ انہوں نے بھول کے کی تھی. لا تؤاخذنی بما نسیت, آپ مجھے اس کے اوپر پکڑ نہ کیجیے جو میں بھول جاؤں, میں بھول گیا تھا. اس سے یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک ایکسکیوز دے رہے ہیں, ایک معافی مانگ رہے ہیں کہ میرے سے بھول چوک ہو گئی. وَلَا تُرْحِقْنِي فِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا, اور نہ ہی مجھ پر چھا جائے میرے معاملے میں تنگی کے ساتھ, یعنی میرے ساتھ سختی نہ آپ کریں, مجھ سے ناراض نہ ہوں آپ. تو اب وہ نہیں ناراض ہوتے اور ان کو معاف کر دیتے. اب یہاں پہ دیکھیں ان کی بھی اعلیٰ ظرفی ہے خضر علیہ السلام کی کہ ابھی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے, اور جاتے ہی کمٹمنٹ توڑ دی, جاتے ہی اپنی بات کو سے پھر گئے. ابھی تو آپ نے کہا کہ صبر کرو, انہوں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے آگے سے کوئی غصہ نہیں کیا, بس یہ کہا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا آپ نہیں صبر کر سکیں گے. اب یہ جو انہوں نے کیا تھا نا یہ واقعی ایک بھول تھی, اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ خضر علیہ السلام نے ان کی بھول کو معاف کر دیا, پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام کی بھول کو معاف کر دیا. تو ہمیں بھی کسی کی بھی بھول چوک کوئی واقعی جینوئنلی بھول گیا نا تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. فانطلقا, پھر وہ دونوں چل پڑے. اس کا مطلب انہوں نے معاف کیا تھا تو چلے نا دونوں, تو پھر دونوں چل پڑے. حتیٰ اذا لقی غلاما فقتلہ, حتیٰ کہ وہ دونوں ملے ایک بچے سے اور اس نے قتل کر دیا اس کو.
اب کہتے ہیں کہ وہ دونوں جا رہے تھے تو راستے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو کھیل کود رہا ہے، اور خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کے اس کی گردن مروڑ دی اور اس کو مار دیا۔ تو اب یہ تو ایک بہت ہی بڑی بات ہو گئی کہ سر پکڑا ہے اور اس طرح کر دیا، اور بچے نے تو بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا، اسی وقت اس کا دم نکل گیا، بہت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو گھبرا گئے، وہ فوراً انہوں نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے قتل کر دیا ایک جان کو، ایک معصوم جان کو، بغیر نفس کے۔ بغیر جان کے مطلب کیا؟ یعنی بغیر کسی کی سانس کے، یعنی اس نے کون سا کسی کو قتل کیا کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، تب تو ٹھیک ہے، قتل کا بدلہ قتل ہوتا تھا، ان کی شریعت میں بھی یہی تھا نا۔ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے بچے کو ناحق مار دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی قابل نفرت بات کی ہے، یہ تو بہت ہی منکر بات ہو گئی، بہت ہی بڑی بات ہو گئی، ہاربل بات ہو گئی۔ اب دیکھیں نا، یہ والے جو بات تھی نا، یہ تو ان کو بھولا نہیں تھا، لیکن اب وہ نہیں برداشت کر سکے کہ یہ ہو کیا گیا۔ تو اس پہ انہوں نے آگے سے جواب دیا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس دفعہ انہوں نے کیا فرمایا؟ الم اقل لک، پہلے کیا کہا تھا؟ الم اقل انک لن تستطیع، اب لک بھی آ گیا بیچ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا، آپ سے کہا تھا نا میں نے کہ نہیں آپ صبر کر سکیں گے اس میں۔ تو اب ان کی بات میں زیادہ شدت آپ دیکھیں گے، اور یہی صبر تو انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ نہیں کر سکیں گے، اور اس پہ ہی تو انہوں نے کہا تھا میں کر لوں گا صبر۔ اس کی شرط ہی یہ تھی کہ آپ نے صبر کرنا ہے، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، کچھ نہیں پوچھنا، اور وہی کر رہے ہیں۔ قال ان سألتک عن شیء بعد فلا تصاحبنی، موسیٰ علیہ السلام تو اب شرمندہ ہو گئے کہ اب یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر اب میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ بے شک نہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا، پھر آپ معذور ہیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، پھر آپ میری طرف سے عذر آپ کو ہے، یعنی آپ کے پاس جینوین ایکسکیوز ہے مجھے چھوڑنے کا، پھر اس کے بعد اب بھلے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔